نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، مدینے کا بھکاری ہوں مدینے کی فضا دے دے، مدینے کا بھکاری ہوں مدینے کی فضا دے دے۔ اور خصوصاً اس محفل پاک کی مناسبت سے یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ہمارے گھر میں پیدا ہو صلاح الدین ایوبی، ہمارے گھر میں پیدا ہو صلاح الدین ایوبی، خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے۔ ہمارے گھر میں پیدا ہو صلاح الدین ایوبی، خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے۔ اور ضرورت ہے نبی کی عشق کی پھر سے زمانے کو، ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے زمانے کو۔ میرے مولا میرے مولا، یہ شعر اگر میں آپ کو کہوں کہ حالات حاضرہ کے تعلق سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے تو بے جانا ہوگا۔ اس لیے کہ آج جب اس پرفتن دور ہو شدہ ماحول میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو عشق حقیقی سے ہمارا سینہ بالکل خالی نظر آتا ہے، اور جہاں بھی دیکھیں عشق مجازی کے لوگ شکار ہیں۔ اور چونکہ اس پرفتن دور میں آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے آپ تک خبر پہنچتے ہوں گے، آپ پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ ابھی حالات کیا ہیں۔ زمانے پرخطر ہے، سیادت و قیادت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی چادر کو ایسے اوڑھے بیٹھے ہیں، اس طریقے سے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں کہ حوادثات زمانے سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور اس بے خبری کی عالم یہ ہے کہ گھر کی بیٹیاں کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے، بے خبری کی یہ عالم ہے کسی اور کے ساتھ جو ہے عشق کرنے لگتی ہے، بے خبری کی یہ عالم ہے کسی اور کی طرف نظریں اٹھانے لگتی ہے، بے خبری کی یہ عالم ہے موبائل کے ذریعے کسی اور سے جو ہے اتصال کرنے لگتی ہے، بے خبری کی یہ عالم ہے گھروں سے جو ہے اس طریقے سے گھل مل جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے عشق کے شکار میں وہ گرفتار ہے کہ غفلت کی چادر میں ہم اس طریقے سے گھرے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ڈالے ہوئے ہیں کہ مجھے ہمیں آپ کو سب کو کچھ پتہ ہے۔ عصمت کی جوہر جب ہماری بیٹیاں پامال کر دیں، جب حیا کی چادر جب ہماری بیٹیاں اپنے جسم سے اتار پھینکیں اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں، پھر دعویٰ کریں کہ ہم امت محمدی ہیں، تو میں کہتا ہوں دعویٰ آپ کا درست ہے، لیکن اس دعوے کے ساتھ میں جو عمل ہے اس عمل سے ہم بالکل۔ اور آپ نے قاعدہ کلیہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء اکرام سے، دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہے۔ جب آپ
کسی چیز کے لیے دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کی دلیل ہو، ورنہ تو اپنے دور کا فرعون بھی بغیر دعوے کے اپنے آپ کو خدا لکھ مارا. اور یہ تو مصر کی بات ہے، ہندوستان کی سرزمین پر آئے جو بادشاہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب غیر عالموں کی صحبت میں بیٹھا ہے، جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، جب ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، جب اپنے قصے اور کہانی ان کو سنانے لگے ہیں، تو وہ بھی دین الہی کا دعویٰ کر بیٹھا اور اپنے آپ کو خدا بن. تو یہ سب جو غفلت کی چادر ہم اوڑھے بیٹھے ہیں، ہمارا گھر لٹ گیا، ہماری عزتیں پامال ہو گئی، اور ایک خط کے صورت میں جسے ہم اور آپ بہت پہلے جھیل چکے ہیں کہ آپ یہاں کے ہیں یا نہیں، NRC کے ذریعے آپ ثابت کرو. اب جب اس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں، اگر پھر بھی بیدار نہ ہوئے، پھر بھی شریعت سے قریب نہ ہوئے، پھر بھی فرمان نبی پر عمل نہ کیے، تو دوستان محترم میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، اے مسلمانوں، ہندوستان کے مختلف خطے میں جس طرح اوروں کے ساتھ میں سلوک کیا گیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کی عزتیں پامال کر دی گئی، ان سے جینے کا حق چھین لیا گیا، وہ دن بہت قریب ہے کہ جب غفلت کی چادر کو اپنے آپ سے نہ ہٹاؤ گے، آپ کے ساتھ بھی وہی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. طریقے مصطفیٰ ہی ہے کہ آپ اقتدار میں رہے، اور 313 سے آج 55 کنٹریز مسلم بن گئے، اور ہر خطے میں، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر ممالک میں سرکار کے کلمہ پڑھنے والے اور رب کے لیے سجدہ کرنے والے موجود ہیں. کسی اور کے سجدے کو دیکھ کر کے ہم کام چلا لیں، ہمارا کام چل جائے گا؟ کسی اور کے عمل کو دیکھ کر کے ہم کام چلا لیں، ہمارا کام ہو جائے گا؟ نہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کسی دوسرے کے عمل کو دیکھ رہے ہو تو سبق یہ حاصل کرو کہ اس سے بہتر عمل میں کر کے دکھاؤں گا. اگر کسی کے سجدے کو دیکھ رہے ہو تو یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ ارادے ہونے چاہیے کہ اس سے بہتر سجدہ کر کے میں دکھاؤں گا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ غوث پاک کے والد محترم کا نام آپ نے سنا ہوگا. اگر سنے ہیں تو وہ واقعہ میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جیلان کا بادشاہ جو نیکوکار تو تھا، لیکن جب بوروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد میں جو ہے شراب کا عادی بن گیا، نشہ کرنے لگا، عیاشیاں کرنے لگا. ایک دن غوث پاک کے والد محترم صبح کے وقت میں نماز فجر سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد میں جیسے ہی اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ سپاہیوں کا ہجوم ہے، سب کے سب اپنے سر پہ مٹکا ڈالے ہوئے ہیں. آپ سپاہی کے قریب ہوتے ہیں، قریب ہونے کے بعد میں دریافت کیا تھا، اے سپاہیوں، یہ اس مٹکے میں کیا ہے اور اسے لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے تمہارا؟ سپاہیوں نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے، جیلان کا بادشاہ ہے جو شراب نوشی کرتا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ صبح صبح تازے تازے شراب مجھے پلائے جائے، بس ہم اسی کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. غوث پاک کے والد محترم ہے، جیسے ہی اس جملے کو سنتے ہیں، ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے ایک ایک سپاہی کو بلاتے گئے، اور بلانے کے بعد میں ڈنڈا جب مارنا شروع کیا ہے، تمام مٹکے کو توڑنا شروع کیا ہے. ایک سپاہی نے آپ کی کلائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ بزرگ آپ کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ جیلان
रही है। उस वक्त गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने कहा था ठीक है मेरी खैर नहीं है, लेकिन जो मैं किया हूं वो शर नहीं है, जो मैं किया हूं वो शर नहीं है। सिपाही भागे, जीलान के बादशाह के करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद में जब सिपाही खाली हाथ पहुंचते हैं, टूटे हुए मटके के साथ पहुंचते हैं, बादशाह जलाल में आता है। कहा कि मैं तुझे शराब लाने के लिए मटके में कहा था, ये मटका खाली क्यों है, टूटा हुआ क्यों है? तमाम के तमाम सिपाही ने कहा कि फलाने जगह पर एक बुजुर्ग है, वो डंडा लेकर के आए। फिर इस मटके के ताल्लुक से उसने दरियाफ्त किया। मैंने कह दिया कि मेरे आका शराब पीते हैं, इस मटके में शराब है। फौरन डंडे को लिया है, मटके पर मारना शुरू किया है और इस तरीके से मारा है कि किसी सिपाही के मटके बरकरार ना रह सके, सही व सालिम ना रह सके। बादशाह जलाल में आता है, सिपाहियों को भेजता है, जाओ जाओ उसे पकड़ करके लाओ। सिपाही आते हैं, जैसे ही कलाई को पकड़ते हैं, गौसे पाक के वालिद मोहतरम ने कहा सिर्फ हाथ उसका पकड़ना, हाथ में उसके जंजीर डालना जो जाने को तैयार ना हो। बादशाह के बुलाने से पहले मैं अपने घर से इरादा कर चुका हूं कि मैं बादशाह से मुलाकात करूं। ए सिपाहियों, मुझे जगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे जिस्म को छूने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म से जो बू आ रही है वो शराब की बू आ रही है। कहा कि ठीक है चलो। जब आप बारगाह में पहुंचते हैं, बादशाह जीलान ने कहा क्या आप मुझे जानते हैं? आपने कहा बिल्कुल मैं आपको जानता हूं। क्या आप मेरी जलालत को जानते हैं? कहा कि बिल्कुल जानता हूं। क्या आप मेरी सजा से वाकिफ हैं? कहा कि बिल्कुल वाकिफ हूं। तो फिर आप करीब होते हैं। वो बादशाह करीब हुआ, आप भी थोड़ा उससे करीब हुए, आप इकरार करते जा रहे हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, जालिम व जाबिर के सामने में जब एक ईमान वाला जो है, एक अल्लाह का वली जो जाता है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं होती है, उसे अपनी औलाद की फिक्र नहीं होती है, उसे अपने बीवी और बच्चों की फिक्र नहीं होती है। अगर किसी चीज की फिक्र होती है तो वो इस्लाम मुराद है, इस्लाम मकसूद है, अमाल मकसूद है और अकीदे मकसूद है। आपने फिक्र न किया, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। जैसे जैसे बादशाह ने कहा आप इकरार करते गए। फिर बादशाह ने कहा कि जब आपको सब कुछ पता था तो आपने मटके को क्यों तोड़ा? ये आपकी गलती है। आप मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद में कहा कि गलती मेरी नहीं तेरी गलती है, और जिस फेल को मैंने अंजाम दिया है उस गलती से तुम्हें बचाने के लिए दिया है, बचाने के लिए किया है। बादशाह ने कहा वो कैसे? मैं जिसका आदी हूँ, मेरा नफ्स जिसे तलब करता है, मैं उसे अपने हल्क के अंदर उतारने वाला था, हल्क के नीचे उतारने वाला था, आपने उसी मटके को तोड़ दिया। उस वक्त जो है गौसे पाक के वालिद मोहतरम फौरन उस बादशाह के कलाई को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में कहा मेरे साथ में एक मर्तबा आसमान की तरफ देखो। बादशाह आसमान की तरफ देखता है, फिर आप कहते हैं दाहिने कलाई को पकड़ करके मेरे साथ एक मर्तबा जमीन की तरफ देखो। बादशाह जमीन की तरफ देखता है, फिर अपने सर पर जो अमामा रखे हुए है उस अमामे को उसके सर पे डाल देते हैं और डालने के बाद में एक सिपाही को कहा कि वो मटका जिसे मैंने तोड़ दिया है, जिसे मैंने निस्तो नाबूद कर दिया है, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया है, उस मटके को पेश किया जाए। सिपाही दौड़े दौड़े उस मटके को लाते हैं। बादशाह जो है उस दस्तार को अपने सर पे डाले हुआ है। हजरत से पाक के वालिद मोहतरम कहते हैं हे बादशाह तू मुझे सजा दे देना जो मेरे हक में मुनासिब हो, जैसी सजा हो, जिस तरीके से चाहो मुझे दे दो, गवारा है। लेकिन एक मर्तबा उस मटके की तरफ देखो, उस मटके की तरफ देखो और करो, फिक्र करो। अल्लाह अकबर। आप अपने सर से जो दस्तार उठा करके रखे थे, जिस अमामे को उठा करके रखा था, जैसे ही बादशाह की नजर उस मटके पर पड़ती है, बादशाह सारों कतार रोने लगता है। इतना रोता है कि रोते रोते उस पर गशी जारी हो जाती है। अल्लाह अकबर। फिर उसे होश में लाया जाता है। आप पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है? बादशाह ने कहा दुनिया में हराम चीज हमने बहुत देखे हैं, दुनिया में गलत चीज हमने बहुत देखे हैं, लेकिन आज मेरे दिल ने ये गवारा कर लिया है और उस चीज को मान लिया है कि इस दुनिया में अगर पीने में सबसे खराब कोई शय है तो वो शराब है। मैं दिल से तौबा करता हूं।
اقتدار کسی اور کی ہے، سیادت کسی اور کی ہے، سیاست کسی اور کی ہے. اس کو سوچ کر کے ہم گھبرائیں گے نہیں. کل ہماری تھی، آج ان کی ہے، پھر آنے والے دنوں میں ہماری ہوگی. یہ سیادت، یہ قیادت، یہ بادشاہت ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہا. لہذا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. تھوڑے سے معاملات ہو جائیں، لوگ روڈ جام کر دیتے ہیں، کلکٹر کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جس روڈ کو آپ جام کرتے ہو عقلی اعتبار سے کرتے ہو، کلکٹر کے یہاں جو دھرنا دیتے ہو اپنے عقل کے اعتبار سے دیتے ہو. لیکن آئیے سلف صالحین کے طریقے کو پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آج سے پہلے بھی امتی ہوئے ہیں، آج سے پہلے بھی نبی ہوئے ہیں. جب لوگوں نے ظلم کیا ہے انبیاء اکرام پر، حتیٰ کہ قتل پر آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کا قتل بھی کیا ہے لوگوں نے. اے دوستان محترم، جب اس تاریخ پر ہماری نظر پڑتی ہے تو اصحاب کہف کو دیکھ لو. جب ظالم بادشاہ نے ظلم کیا ہے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن اصحاب کہف نے دنیا والے کو یہ پیغام دے دیا تھا، اے دنیا والوں، اگر گولی سے یا بندوق سے کسی کا جواب دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ تمہاری نظر سے پھوچل ہو سکتا ہے، لیکن اگر شریعت سے جواب دیا جائے، عقل سے جواب دیا جائے، اپنے افعال و کردار سے جواب دیا جائے تو اس کی دل کی دنیا بدل سکتی ہے. لہذا آؤ اپنے رب سے قریب ہو جاؤ، آؤ اپنے نبی کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ. اور جب بھی کوئی ظالم آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو کسی کلکٹر کے دروازے پر جا کر کے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، روڈ جام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ، نبی کے عشق کو سینے میں بسا کر کے نبی کا مدینہ بناؤ، اور پھر خوف الہی کو اپنے سینے میں جگہ دو. علماء اکرام سلف صالحین کے جو طریقے ہیں اس طریقے پر عمل کر کے اگر مصیبت آئے تو صرف اور صرف مسجد کا رخ کرو. ہماری شریعت یہ بتاتی ہے، ہمارے سلف صالحین کے عمل اور افعال یہ بتاتے ہیں کہ جب تیرے اوپر مصیبت آئے، جب تیرے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا دو. طاقت آزمائی مت کرو، سیاست مت کرو، لوگوں کو اپنے طاقت سے مت دھمکاؤ، لوگوں کو اپنے پیسے سے خریدنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ آج تیرے پاس ہے، کل ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آج تیرے پاس پاور ہے، تو اپنے پاور کے ذریعے کسی کو دبا دے، لیکن اس کے دل کے اندر جو چل رہا ہے اسے نہیں نکال سکتا. لیکن جب شریعت پر عمل کر کے رب کی مقدس بارگاہ میں تم نے ہاتھ کو اٹھا دیا تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی. طائف کی سرزمین پر آخر مثال دے رہا ہوں، جب پیارے مصطفیٰ دین کی تبلیغ کے لیے طائف کی سرزمین پر پہنچے تھے، اللہ اکبر، طائف والوں نے پاگلوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا، بچوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا، نوجوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پتھر مارو، محمد کو اتنا پتھر مارو کہ جسم کے ہر ایک حصے سے خون ٹپکے. اللہ اکبر، مارنے والوں نے پتھر مارا ہے. اگر میرے سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، پیش کر دیتے، دعا کر دیتے، مالک و مولا مجھ سے پہلے انبیاء اکرام ہوئے ہیں، میرے سے پہلے جو ہے رسول تشریف لائے ہیں، مجھ سے پہلے نبی تشریف لائے ہیں، مجھ سے پہلے رسول تشریف لائے ہیں. جب ان کی امتی ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے ہلاکت کی دعا کر دی، وہ قوم برباد ہو گئی. اگر پیارے مصطفیٰ بھی چاہتے تو اس قوم کے لیے، اس امتی کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیتے. لیکن میرے مصطفیٰ کا عمل دیکھو، میرے مصطفیٰ ہے فوراً جو ہے طائف کے حدود کو پار کرتے ہیں. جب بچے پیچھے ہٹتے ہیں، طائف کی طرف پھر رخ کرتے ہیں، اس وقت حضرت جبریل آ جاتے ہیں، پانی کے فرشتے آ جاتے ہیں، آسمان سے کئی فرشتے آ گئے. یا رسول اللہ آپ حکم دیں. ہوا کے فرشتے آئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ان پہاڑیوں کو آپس میں اس طریقے سے ملا دوں گا کہ یہ ظلم کے مانند ہو جائیں گے. پھر آگ کے فرشتے آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، میں اتنا آگ برسا دوں گا کہ یہ کوئلے ہو جائیں گے، یہ راکھ ہو جائیں گے. سب کی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد میں میرے سرکار نے کہا جاؤ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب اس نبی کی محبت دیکھو اپنے امتی سے. میرے سرکار جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اپنے
کا جواب، قیادت کا جواب اور ظلم و بربریت کا جواب اگر دوڑ سے دیا جائے تو اس سے عجیب جواب کچھ ہو ہی نہیں۔ تو دوستان محترم، کہنے کی باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی وقت ملا تو اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ خوب کی سیر چمن پھول چو نشان رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔